بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد جو سب سے بڑی ہیبٹ اپنانے کی ضرورت ہے، لازم ہے، وہ 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا نماز کو واجب کر لو، اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ نماز کی کوئی توبہ نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے، اور قبر سے عذاب کی نجات ہے، جہنم سے عذاب کی نجات ہے، اور جنت میں جانے کی کنجی ہے۔ اس لیے نماز کو کبھی مت چھوڑو۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے بہت بار نماز کا حکم ادا کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ اس کی کوئی توبہ نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، لہٰذا نماز کی ہیبٹ کو، عادت کو اپنانا ہوگا ہم سب کو۔ دوسرا کام جو آپ کو جس کی عادت اپنانی ہوگی، کلمہ طیبہ کا ورد ہے۔ جتنی بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھو گے، اس کو مختصر میں بتا دیتا ہوں، ایسے پڑھا کرو، تسبیح بنا لو، کم سے کم 100 بار اور زیادہ سے زیادہ 200 بار پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کا عرش الہی آپ کے اوپر، جو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کا عرش خود ہل جاتا ہے کہ میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، میرا کلمہ پڑھ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں ہی خدا ہوں، اس کو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، انسان کے لیے مشکلات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے میں اپنے ولاگس میں آپ کو جو ضروری بات کہتا ہوں وہ یہی ہے کہ نماز مت چھوڑو، اور قرآن کو اپنے دل سے تھام لو، لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرو۔ تیسری ہیبٹ جو آپ کو بنانے کی ضرورت ہے وہ استغفار کی تسبیح ہے۔ جتنی بار استغفار کی تسبیح پڑھو گے، ہر نماز کے بعد کم سے کم 100 بار، اس کے پڑھنے سے اللہ پاک آپ پر رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، آپ کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، آپ کے لیے رزق کے خزانے دروازے وہاں سے کھول دیے جاتے ہیں جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور چوتھا کام، اسلام میں داخل ہونے کے بعد جس کی عادت اپنانے کی ضرورت ہے، ہمیں کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں بھی ہے کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ سچ کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ یہ ہمارے نبی اکرم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ سچ بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی جھوٹ نہیں بولا، میرے نبی نے ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہم دیکھ لو، ہمارے ہر کام میں ملاوٹ ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فساد ہے، غبن ہے، دغے بازی ہے۔ اس لیے کبھی بھی جھوٹ مت بولنا۔ یقین جانو، اگر آپ نے سیرت النبی پر عمل کرنا ہے تو آج سے وعدہ کرو، کوئی لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ سے وعدہ کر لو، میں کسی بھی معاملے میں، کسی بھی میٹر میں جھوٹ کا سہارا نہیں لوں گا۔
सच बोलूँगा मेरी जान चलती है चली जाए, ठीक है। इसलिए आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलना है, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। पांचवी हैबिट जो आपको अपनाने की ज़रूरत है वो ये है कि आपस में भाईचारा पैदा करने की ज़रूरत है। दिली नफ़रतों को, बुग़्ज़, कीना, फसाद, लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, टान डपट, इससे निजात हासिल करने की ज़रूरत होगी। उसके लिए हमें ब्रदरहुड की ज़रूरत है। आपस में जितना प्यार, मोहब्बत, उल्फत, शफ़क़त, मेहरबानी बांट सकते हैं, यकीन जानो वो कम से कम है। सलाम तो दीन ही मोहब्बत का है, भाईचारे का है, मसावात का है, बराबरी का है, अदल इंसाफ का है। तो आपस में हमेशा लड़ना नहीं है, प्यार से ज़िंदगी गुजारनी है, अपने दिल को नरम करना है, अपनी ज़ुबान को मीठा करना है। एक आपका मीठा बोल पता नहीं क्या से क्या करिश्मा कर सकता है, इसका आपने सोचा भी नहीं होगा। लोगों से मीठे तरीके से बात करो, स्माइल से, मुस्कुराहट के साथ, तबस्सुम के साथ। और ये तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर तबस्सुम रहता था। किसी से मिलते थे हंसकर, खुशी के साथ मिलते थे। हम लोगों को इसी तरह अपनी आदत को अपनाना होगा, सीरतुन नबी पर चलना होगा और कभी भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़े से इज्तिनाब करना होगा, पास रहना होगा, मोहब्बतें बांटने की ज़रूरत है, भाईचारा कायम करने की ज़रूरत है। और ये तभी जाकर होगा जब हम आपस की नफ़रतों को ख़त्म करेंगे, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर पैरामल होंगे। छठा काम जो आपको जिसकी आदत अपनानी होगी बीइंग ए मुस्लिम, वो ये है कि आपस में अदल पैदा करना होगा, अदल व इंसाफ का निज़ाम पैदा करना होगा। हमारा इस्लाम, दीन इस्लाम अदल व इंसाफ की एक बेहतरीन मिसाल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फ़तह मक्का हासिल की तो सबको माफ़ कर दिया, अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया, दीना रियासत की तश्कील दी और वहाँ पर अदल व इंसाफ का जो निज़ाम नाफिज किया, उसकी मिसाल क़यामत तक नहीं मिलेगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायम किया हुआ निज़ाम अदल व इंसाफ का अल्लाह के हुक्म के मुताबिक था, कुरान के हुक्म के मुताबिक था। अदल व इंसाफ में आपने ऐसा निज़ाम पैदा कर कायम करना होगा कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो, किसी के साथ किसी किस्म की धोखेबाजी ना हो। जिसने जुर्म किया होगा, बड़ा जुर्म किया होगा, उसको उसकी सज़ा देनी होगी माशरे में जाकर, तभी अदल व इंसाफ कायम होगा। जब तक हम सलामी जो सज़ाएँ हैं जो हमारे कुरान में है, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है, उसका नफाज करना होगा। अदल व इंसाफ जब तक माशरे में कायम नहीं होगा, माशरे में चोरी डाका ज़नी ख़त्म नहीं होगी। ऐसा निज़ाम तभी कायम हो सकता है जब हमारे माशरे में अदल व इंसाफ के लिए एक अच्छी हुकूमत कायम हो, अच्छा इस्लामी निज़ाम कायम हो, तभी जाकर अदल व इंसाफ का निज़ाम नाफिज होगा। हम अपने घरों से शुरू करें, अपने बीवी बच्चों से शुरू करें, रहम करें, अदल व इंसाफ के साथ चलें। अपने छोटे मामलात में, कारोबारी मामलात में अदल व इंसाफ के साथ चलें। किसी के साथ रयाकारी ना करें, कारोबार में रयाकारी ना करें, झूठ मत बोलें, धोखाबाजी ना करें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा इस्लामी आदत जो आपको अपनाने की ज़रूरत है साथी, वो ये है कि आपस की नफ़रतों को ख़त्म कर कर मोहब्बत बांटनी होगी। और इस्लाम का मैसेज मोहब्बत था। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज था वो मोहब्बत था। और मोहब्बत कायम करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप अल्लाह के रास्ते पर चलो, दीन के रास्ते पर चलो।
اور مساوات قائم کرو، کسی کے ساتھ نفرت مت پیدا کرو، لڑو مت۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک عادت اور اپنانے کی ضرورت ہے 8ویں نمبر پر، قرآن کی تلاوت کرو کثرت کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے، استغفار کی تسبیح کرو، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورۃ الواقعہ۔ اس کے علاوہ آپ کو سورۃ الملک، پورا قرآن پاک پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جتنی آپ قرآن پاک کی تسبیح کرو گے، تلاوت کرو گے، آپ کو سکون ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جو 10ویں نمبر پر اسلامی عادت ہے اپنانے کی ضرورت ہے آپ کو، یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے میں برابری لے کے آئیں، ہارمنی پیدا کریں، آپس میں سیلف انٹیگریٹی پیدا کریں، معاشرے میں جا کر تبھی ایک سکون پیدا ہو سکتا ہے جب معاشرے میں بھائی چارہ ہو، مساوات ہو، الفت محبت ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ یہ ساری ہیبٹس ہیں جو اپنانی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی ہیبٹس اپنا سکتے ہو۔ روزہ رکھا کرو ہر پیر کے دن، سنت ہے۔ ہفتے میں، مہینے میں 1-2 بار روزہ رکھنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ الحمدللہ کی تسبیح کیا کرو، سبحان اللہ کی تسبیح کیا کرو، اللہ اکبر کی تسبیح کیا کرو۔ یہ ہیبٹس بہت فائدہ مند ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح کیا کرو۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کون کون سی ہیبٹس نہ گناؤں میں آپ کو، جس کو اپناتے ہوئے ہم سب لوگ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کو جو ہیبٹ اپنانی ہوگی، سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں اپنے طور پر، اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم کو جھوٹ نہیں بولنا ہوگا۔ اس معاشرے میں بلف بہت ہے، جھوٹ مت بولے کبھی۔ اور بچوں پر رحم کرے، بڑوں کی رسپیکٹ کرے۔ اور سب سے بڑی بات، ہم کو تکبر سے اجتناب کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں ہمبلنس، عاجزی، انکساری کی ضرورت ہے۔ جب تک انسان عاجز نہیں ہوگا، اس میں ہمبلنس نہیں آئے گی، اس کے اندر تکبر کا جراثیم ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرو اللہ کی راہ میں، اس کی ہیبٹ بنا لو۔ جتنا صدقہ خیرات کرو گے اتنی زیادہ آپ میں عاجزی آئے گی، تکبر دور ہوگا، آپ کے گناہ جھڑیں گے، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوں گے، اور چھوٹے سے چھوٹا صدقہ بہت پہاڑ کے برابر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی ہیلپ کرے گا، مدد کرے گا۔ صدقہ خیرات نکالو، زکوٰۃ مال، اپنے مال کی ادا کرو ہر سال، روزہ رکھو، عمرہ کرو، حج کرو، اللہ کے تمام جو احکام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس پر چلو۔ انشاءاللہ تعالی یہ تمام ہیبٹس، اسلامک ہیبٹس آپ کے لیے اتنی مددگار ہوں گی، جس کو اپناتے ہوئے ہم سب لوگ ایک اچھا سا بیوٹیفل معاشرہ پیدا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔